بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل انجم۔ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ساؤتھ پوسٹ ڈیجیٹل پر۔ آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے خاص طور پر جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان پاور شیئرنگ کے حوالے سے ایک جنگ چل رہی ہے، اس حوالے سے نواز شریف دوبارہ پاکستانی سیاست میں کیوں متحرک ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپریشن عزم استحکام پاکستان کے حوالے سے جس پر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا شدید رد عمل آیا اور وہ اس کی کھلے الفاظ میں مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، کیا خدشات ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو، اور اس کے علاوہ بات کریں گے عمران خان اور ان کی پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا، اور خاص طور پر جو مخصوص نشستیں ہیں اس کا فیصلہ جو آئے گا وہ پی ٹی آئی اور جو ملکی سیاست ہے اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ یہ ایک کافی لمبے عرصے سے یہ کیس چل رہا ہے اور اس کیس کا فیصلہ ملکی سیاست پر بہت زیادہ گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے نون کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہوا تھا بجٹ کے حوالے سے، اور بجٹ جو پاس ہونا ہے اس پر انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی، جس میں یہ طے پایا خاص طور پر ان کا فوکس جو پیپلز پارٹی کا ہے وہ پنجاب کے حوالے سے ہے، اور اس حوالے سے مریم نواز شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے 100 دن کے اندر کوئی بھی سیاسی تقرری نہیں کی۔ میرے خیال میں یہ پہلی وزیر اعلیٰ ہوں گی پنجاب کی، خاص طور پر اس حوالے سے ان کو کریڈٹ مست سے کہ دینا چاہیے کہ انہوں نے کوئی بھی سیاسی تقرری نہیں کی، اور جس طریقے سے توقع کی جا رہی تھی یا ماضی میں جو مثالیں سیٹ ہیں کہ جیسے ہی نئی گورنمنٹ فارم ہوتی ہے تو پورے صوبے کی جو انتظامیہ ہے اس میں ڈی پی او، ڈی سی او، اے سی وہ تمام کے تمام تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ مریم نواز شریف نے ریزسٹ کیا، اور ہمیں یہ خبریں بھی ہیں کہ اس حوالے سے جس طرح ماضی میں عثمان بزدار کے دور میں لوگ بیگ لے کر جاتے تھے اور واپس اپنی مرضی کی پوسٹنگ کروا کے آتے تھے، تو لوگوں نے بیگ لے کر جا کر کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب میں انہیں پوسٹنگ مل جائے، لیکن مریم نواز شریف نے اس پہ ریزسٹ کیا اور وہ اس پہ کامیاب ہوئی۔ لیکن پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس حوالے سے انہیں کامیابی ملی ہے کہ وہ جن اضلاع میں پنجاب کے جیتی ہے، جہاں پر ان کی پارلیمانی جو سیاست ہے، خاص طور پر جہاں سے ان کے ایم پی یا ایم این اے منتخب ہوئے ہیں، وہاں پر اپنی مرضی کا ڈی سی یا سی پی او لگوانے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک مریم نواز شریف نے اس پر آمادگی ظاہر نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ ہم تمام معاملات جو ہے وہ کوارڈینیشن سے مل کر حل کر لیں گے، اور اس حوالے سے کوئی کوارڈینیشن کی جا رہی ہے۔ کوارڈینیشن آفیسر بھی بنائے جا رہے ہیں ہر ضلع میں، جو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان کے کاموں کے حوالے سے ان کے درمیان کوارڈینیشن کریں گے، اور اس معاملے کو اس طریقے سے چلایا جائے گا، لیکن تاحال وہ کسی بھی سیاسی تقرری کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ تو بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کے حوالے سے۔ میاں نواز شریف ایک بار پھر ملکی سیاست میں متحرک ہونا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، ان کی پوری دنیا میں رابطے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ضائع کرنے کے بجائے ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور یہ بات خوش آئند ہے کہ وہ ملکی سیاست میں متحرک ہونا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کا جو سیاسی نظام ہے جو اس وقت بہت زیادہ کمزور ہے اس کو وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس نظام کو ایسا مضبوط بنا دیا جائے تاکہ اس میں جو باہر کی انٹرفیرنس ہوتی ہے، خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے، اور ہر الیکشن پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے، پری پول ریگنگ ہوتی ہے، اور بعد میں نتائج جو ہارنے والی جماعت ہے وہ تسلیم نہیں کرتی، تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو الیکشن کمیشن ہے اور اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے یا جو باقی صوبے میں اراکین ہیں ان کی تقرری کے حوالے سے کوئی ایک ایسا میکانزم بننا چاہیے جس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہ ہو،
جب بھی الیکشن ہو ان کی کریڈیبلٹی پر کوئی آواز یا انگلی نہیں اٹھنی چاہیے۔ اگر ہمارے ملک میں الیکشن کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت مضبوط ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے میاں نواز شریف اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ضرور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ملک میں اس وقت سب سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے وہ آپریشن شروع کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ عزم استحکام کے نام سے، جس پر جو پی ٹی آئی اور دیگر کے پی کے اور باقی اے این پی اور باقی دیگر جماعتیں ہیں، وہاں سے شدید رد عمل آیا ہے اور انہوں نے اس آپریشن کی مخالفت کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر مرتبہ ہمارے علاقے میں یہ آپریشن کر کے وہاں پر جنگ چھڑی جاتی ہے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر وہ جو جماعتیں ہیں اس کو بنیاد بنا کر اس آپریشن کی مخالفت کر رہی ہیں، حالانکہ یہ آپریشن ہمارے ملک کی ضرورت ہے۔ اس وقت ملک اور قوم کو اس قسم کے آپریشن کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ان علاقوں میں دہشت گردی کی وارداتوں میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سیکورٹی فورسز کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کوئی دن یا ہفتہ ایسا نہیں ہوتا جس دن وہاں سے یہ بری خبر نہ آئے کہ ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ان جماعتوں کو اپنے اس جو موقف ہے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور انہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اس کے خد و خال کو طے کرنا چاہیے کہ آپریشن کس طرح ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے گورنمنٹ نے اپنا اعلامیہ بھی جاری کیا ہے، لیکن مجھے شاید لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی یا دیگر جماعتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ شاید اس آپریشن کو بنیاد بنا کر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے گی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی غلط سوچ ہے، ایسا نہیں ہوگا، اور اس آپریشن کو سیاست سے ہٹ کر دیکھا جائے تو یہ ملک کی اہم ضرورت ہے، لہٰذا اس آپریشن پر مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس وقت جو پی ٹی آئی کے حالات ہیں وہ اس وقت شدید مشکل میں بھی ہے، لیکن اس کا حکومت پر دباؤ بھی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اور خاص طور پر صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی، کے پی کی حکومت ان کے پاس ہے، وہاں پر وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ کر بات کچھ اور کرتے ہیں، لیکن جب وہ پبلک میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر ان کا موقف دوسرا ہوتا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اور یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے جو پبلک کے سینٹیمنٹس ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن خبر یہ ہے کہ عمران خان اس وقت علی امین گنڈا پور سے ان بیانات کے حوالے سے اور ان کے رویے کے حوالے سے کچھ زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے، لیکن ابھی ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی صوبہ ہے جہاں پر ان کی حکومت ہے، اور وہ فوری طور پر یہ رسک نہیں لیں گے کہ وہاں سے علی امین گنڈا پور کو ہٹایا جائے یا تبدیل کیا جائے اور ان کی جگہ کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ لیکن علی امین گنڈا پور جو ہے وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، جس پر عمران خان صاحب زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، حاضر ہوں گے کل نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔